بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو سپریم کورٹ نے عطار بندیال نے جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو فیصلہ صادر کیا ہے، اور جاتے جاتے اس نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بقایا ججز جو ہیں انہوں نے عطار بندیال صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو فیصلہ آپ نہ کریں، آنے والے ججز پہ چھوڑ دیں۔ لیکن عطار بندیال صاحب وہ کیسے نہ فیصلہ کرتے؟ ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا جو پٹیشنر ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے، اور وہ پٹیشن جب لگی اس میں نیب کے حوالے سے جو قومی اسمبلی میں نے ترمیم کی، اس میں جب 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ہاؤس جو ہے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ جب قانون سازی کرتی ہے، اس قانون سازی پر صدر نے دستخط کر دیے، وہ ایکٹ بن گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر اسمبلی چلا گیا۔ عمران خان جو ہے پٹیشن لے کے سپریم کورٹ۔ اب قانون سازی کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ ائین پاکستان کے مطابق قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے، نہ سپریم کورٹ کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ پاکستان کے کسی دیگر ادارے کو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور جو منصور علی شاہ جسٹس نے جو فائنڈنگ دی ہے اپنی، اس میں اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ قانون سازی کرنا اس میں پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے کا سپریم کورٹ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے صرف اور صرف اس کی تشریح کر سکتی ہے، اس کو کالعدم قرار دینا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ رائٹ، سپیریئر رائٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے، وہ نمائندہ ہے عوام کی۔ سپریم کورٹ نمائندہ نہیں ہے 24 کروڑ عوام کی۔ اب جناب جو فیصلہ کیا ہے، یہ 3 کا بینچ تھا، عطار بندیال صاحب، اجازت احسن صاحب اور منصور علی شاہ صاحب۔ جو آخری پیراگراف ہے، صرف جناب یہ ججمنٹ میرے پاس ہے، یہ صرف میں پڑھوں گا آخری پیراگراف، جس میں نے جو چیف صاحب نے اپنی فائنڈنگ دی ہے۔ کہتے ہیں آن اکاؤنٹ آف آور ابو فائنڈنگ آل آرڈر پاسڈ بائی دا نیب or the accountability court placing reliance on the above section are declared null and void and of no legal effect. Therefore, all inquiry, investigation and references which have been disposed of on the basis of struck down section are restored to their position final to the enactment of those or those amendment and shall be deemed to be pending before the relevant forum. The NAP and accountability court are directed to proceed with the restored proceeding in accordance with law. NAP and other forum shall forthwith return the record to such matter to the relevant forum and in any evidence not later than 7 days from today, which shall be proceed with in accordance with law from the same stage. These were at when the same were disposed of. The constitution petition is allowed in these terms. آگے یہ دستخط ہوئے ہیں۔ اب جناب یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی اس ایکٹ میں جو ترمیمی ایکٹ بنا، اس کی تمام سیکشنیں ہم نے ختم کر دی ہیں، وہ جو ترمیم والی۔ دوسرا، جتنی پروسیڈنگ پینڈنگ تھی یا جہاں پہ وہ کیس ڈسپوز آف ہوئے، وہاں سے یہ شروع کیا جائے۔ اب جناب اب یہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے ایک جج ہے، 3 کا یہ بینچ تھا، تو یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب اگر اسی فیصلے کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران احمد نیازی ہے، اس کی پٹیشن تو بندیال صاحب نے الاؤ کر دی۔ اب یہ بات آگے چل کے
مزید وضاحت طلب بھی ہے کہ آیا جو پہلے والا قانون تھا جس میں اس سے پہلے دیگر جو لوگ تھے وہ 90 دن بغیر ریمانڈ کے نیب رکھتی تھی، پھر عمران خان کو اگر نیب پکڑتی ہے، بشرا بی بی کو پکڑتی ہے، شاہ محمود قریشی کو پکڑتی ہے یا دیگر کو پکڑتی ہے، تو پھر 90 دن تو بغیر ریمانڈ کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موڑ آیا ہے اس ججمنٹ میں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے آخری دن، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی چیف جسٹس اپنے گھر گیا تو فل کورٹ ریفرنس اس نے نہیں لیا، اور یہ ایک جو ہے وہ اچھی پریکٹس نہیں ہے، یعنی کہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جج جو ہے وہ جب فل کورٹ ریفرنس نہ لے تو اس کی جو ہے وہ امانتداری، دیانتداری پہ سوال ضرور اٹھتے ہیں۔ وہ کیا حالات تھے، کیوں نہیں لیا گیا، کیا وجوہات تھی، اور پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ کھانے کا بھی بائیکاٹ کیا۔ اب جو فائزیزہ صاحب ہیں انہوں نے اٹھانا ہے حلف 17 کو، اور 18 کو فل کورٹ بننے جا رہی ہے، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جس میں جو ہے یہی عمر عطا بندیال نے سٹے دیا ہوا تھا، اس کی فل کورٹ سماعت ہوگی۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 18 کو فل کورٹ سماعت ہونے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ چونکہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اس پہ بڑی فائنڈنگ آنے والی ہے، بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ پروسیجر اور پریکٹس ایکٹ ٹھیک ہے جی، اس دن سے یہ نافذ العمل تھا، تو بقایا یہ جو جتنی ججمنٹس ہیں، جتنی عمر عطا بندیال کی جو اپنی مرضی کے بینچ بناتے رہے ہیں، وہ ڈیزالو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ بہت شکریہ۔